الحمد للہ الحمد للہ العلی الکبیر الکبیر المتعال الحمد لمن هو اعلی واولی الحمد لمن قدر خيرا وخبال والشكر لمن صور حسنا وجمال ثم نشهد الله نشهد أن سيدنا ومؤيدنا مخدومنا منزومنا معصومنا مقصودنا حسيننا جميلنا وأنورنا وآلانا أجلانا أبهانا أتقانا أنور أجدر أكبر أظهرنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی کرے جو اطاعت محمد کی دل سے کرے جو اطاعت محمد کی دل سے اسے پیر مرشد کی حاجت نہ ہوگی بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی انتہائی معزز سامعین سننے والے تمام مسلمان حضرات آج اس مختصر گھڑی میں آپ حضرات کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ حق سچ کہہ سکنے صحیح طرح سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.
میرے عزیزوں، انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور انسان کی فطرت میں محبت ہے۔ انسان محبت کرنے کا شوقین ہے اور انسان میں محبتیں رکھی گئی ہیں۔ اب آگے راستے مختلف ہیں، کوئی محبت جائز ہے تو کوئی محبت ناجائز ہے۔ جیسے سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العزت نے دونوں محبتوں کی نشاندہی کی ہے، جائز محبت کی بھی اور ناجائز محبت کی۔ جائز محبت حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جائز محبت تھی، اور ناجائز محبت عزیز مصر کی بیوی زلیخا کے نام سے اس عورت کے دل میں تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام پہ شگفتہ اور فریفتہ ہو گئی تھی۔ یہ ناجائز محبت، دونوں کا ذکر کیا گیا۔ اور یہ محبتیں دونوں انسان کے اندر ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے آگے صحیح محبت کا راستہ بتا دیا کہ صحیح محبت اگر تم کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کا ٹھکانہ، اس کا مأویٰ اور ملجا، آپ کی محبتوں کا جو معیار ہے وہ سب سے پہلا جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ سب سے پہلی محبت اگر کسی سے کرنی چاہیے تو وہ اللہ کی ذات سے، اور اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی ذات کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے محبت۔ آواز تیز کریں گی کو بے شک کم کریں تاکہ بات سمجھ آئے۔ تو اللہ نے اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی جائے، اور پھر اللہ سے محبت کا جو تقاضا ہے، اللہ سے محبت جس سے محبت کا تقاضا کرتی ہے اس چیز سے محبت کی جائے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت جن سے محبت کا تقاضا کرتی ہے ان سے محبت کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بیٹھے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے اپنی رفیقہ حیات سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول میں آپ سے سخت گرمی کے موسم میں پیاس کی حالت میں پینے والے پانی سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اللہ کے رسول اپنی جان کے علاوہ میں ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، پھر بات نہیں بنی، اگر اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہو پھر بھی مومن اس وقت تک نہیں بن سکتے۔ جب یہ بات سنی تو بے ساختہ فاروق اعظم کہنے لگے، کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم ہے یا رسول اللہ، میں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں۔ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، الآن یا عمر، اب تو نے ٹھیک بات کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ جملے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا ہے، اس وقت تک ایمان والا نہیں بن سکتا ہے
حتی اکون احب الیہ من والدہ، یہاں تک کہ میں محمد سے محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ، اس کے والدین سے بھی زیادہ، وولدہ، اپنے اولاد سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، والناس اجمعین، اور جتنے بھی زمین پہ آباد ہیں ان سب سے زیادہ میری محبت زیادہ مطلوب ہے۔ اگر میں زیادہ محبوب نہ ہوں، وہ ایمان کے دعوے دار ایمان کے دعوے نہ کریں، وہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا ہے۔ اگر ان سب چیزوں سے میری محبت اس کے دل میں زیادہ نہ ہو، اور اسے یوں بیان فرمایا اللہ کے رسول اب آپ سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے امت سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ساری کائنات کی محبتیں اکٹھی کی جائیں، ساری کائنات میں رہنے والے اکٹھے ہو جائیں اور پوری کائنات مل جائیں، اللہ کے پاک پیغمبر کے محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اور محبت جانبین سے ہوتی ہے، اگر محبت دونوں جانب سے ہو تو پھر مزہ آتا ہے، اور جب محبت ایک جانب سے ہو تو بندے کو رسوا کر دیتی ہے۔ محبت کیا دونوں جانب سے ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر سے تو ہم محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، یہ میرے سامنے 11واں پارہ ہے، سورہ توبہ، آخری آیتیں، اللہ فرماتی ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس، رسول آئے ہیں، من انفسکم، تمہاری ہی جن سے تمہارے اندر رسول بنا کر میں نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اور تم سے اتنے پیار کرنے والے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ عزیز علیہ، میرے پیغمبر پہ وہ چیزیں گراں گزرتی ہیں، میرے پیغمبر کو وہ چیزیں تکلیف دیتی ہیں، ما عنتم، کہ اے امت والوں جو چیزیں تمہیں تکلیف میں ڈال دیتی ہیں۔ عزیز، اتنے پیار محبت کرتے ہیں، عزیز علیہ، میرے پیغمبر پہ وہ چیزیں گراں گزرتی ہیں، مشکل گزرتی ہیں، آپ کو تکلیف دیتی ہیں، اما عنتم، جو چیزیں تمہیں تکلیف میں مبتلا کرتی ہیں، وہ چیزیں آپ کو بھی تکلیف پہنچاتی ہیں۔ ما عنتم حریص علیکم، وہ آپ کے بارے میں زیادہ حرص رکھنے والے ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ زیادہ حرص رکھنے والے ہیں، وہ تو کانٹے بھی برداشت کرتی ہیں، وہ تو طائف کے میدان میں پتھر کھائے جا رہے ہیں، وہ تو آپ کے جوتے مبارک خون سے رنگین ہوتے ہیں، سب کچھ گوارا کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، آپ کو پاگل کہا جا رہا ہے، آپ کو مجنون کہا جا رہا ہے، آپ کو پتھر مارے جا رہے ہیں، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی جا رہی ہیں، اور آپ کے صحابہ کو مکے کے چوکوں میں، مکے کی گلیوں میں دو ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، لیکن آپ یہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں، اپنے دندان شہید ہوتے ہیں، گوارا کرتی ہیں، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر امت کو کوئی تکلیف آپ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ آپ اپنے اوپر جو بھی تکلیف ہو برداشت کرتے ہیں، لیکن امت والوں کو تکلیف پہنچے یہ تکلیف آپ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی ہم سے محبت کا اندازہ لگائیں کہ آپ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، آپ کتنی محبت کرتے ہیں، اور ہم نے محبت کا بدلہ کون سا دیا ہے، ہم کیا دیتے ہیں۔ اور یہاں تک فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر فرماتی ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ،
اگر میری امت تکلیف پہ ڈلنے کا خطرہ نہ ہوتا، مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری امت والے تکلیف میں پڑ جائیں گے، مشقت میں پڑ جائیں گے، تو میں ہر نماز کے ساتھ انہیں مسواک فرض کر دیتا۔ تکلیف میں پڑ جاتے نا، مشقت میں، ٹھیک ہے۔ آگے آپ صوبیدار بشیر صاحب آتے ہیں اس محلے سے، ٹھیک ہے، ٹھیکیدار رفاقت صاحب آتے ہیں اور مسواک بھول جاتے ہیں نماز کے لیے، مسجد فاروقیہ میں مسواک بھول جاتے ہیں وہاں، تو پھر گھر جائے اور مسواک اٹھا کے لے، مشقت ہے۔ تو فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری امت والے، میری امت کے لوگ مشقت میں پڑ جائیں گے، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لا امرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، میں ہر نماز کے ساتھ انہیں مسواک کرنا فرض کر دیتا، لیکن مجھے یہ ڈر ہے۔ تو عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، آپ کو وہ چیزیں تکلیف میں ڈال دیتی ہیں جن جن چیزوں سے آپ کو تکلیف ہوتی ہیں، جو جو چیزیں آپ کو مشقت میں ڈالتی ہیں، وہ چیزیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی مشقت میں تکلیف میں ڈال دیتی ہیں۔ حریص علیکم، آپ کے بارے میں حرص رکھنے والے، کس چیز کی حرص رکھتی ہے؟ آپ کی بھلائی کا حرص رکھنے والے، آپ کی ہدایت کے حرص رکھنے والے، آپ جہنم سے بچ جائیں، جنت میں جانے والے ہو جائیں، اس چیز کے حرص رکھنے والے، آپ شرک کو چھوڑ دیں، آپ موحد بن جائیں، اس چیز کے حرص رکھنے والے، آپ اہل بدعت سے الگ ہو جائیں، اہل سنت بن جائیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر یہ حرص رکھتے ہیں، آپ کی نجات کے حرص رکھنے والے کہ آپ کی نجات ہو جائیں، نجات کے حرص رکھتے ہیں کہ بھائی کسی طرح کیا ہو جائے آپ بچ جائیں، آپ کی نجات ہو جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہاں تک حرص رکھتے ہیں، فرمایا سورہ مائدہ ایک مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورہ مائدہ کی کچھ آیات پڑھنے لگے، اور وہ آیتیں سورہ مائدہ کی ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے بارے میں کہا، اپنی امت کو یاد کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان تعذبہم، اگر تو چاہے انہیں عذاب میں مبتلا کر دے، فإنہم عبادک، یہ تیرے بندے، اگر تو انہیں عذاب دینا چاہتا ہے اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کی بخشش کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک تو یہ عزیز زبردست ہے، تو اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، حکیم حکمتوں والا ہے۔ اگر تو عذاب دے تجھ سے تب بھی پوچھنے والا کوئی نہیں، لیکن میرے مالک اگر تو انہیں معاف فرما دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، میرے مالک تو أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، زبردست حکمتوں والا ہے۔ اور پھر آپ کی زبان اطہر پر، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پر سورہ ابراہیم کی آیات جاری ہوئی، فرماتی ہیں رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں کی عبادتوں نے، اے اللہ ان بتوں کی پوجا پاٹ نے بڑے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ آج کل کے حساب سے اگر بات کریں، اے اللہ ان درباروں پہ جانے نے، اے اللہ یہ گندے پیر پکڑنے نے، اے اللہ گندے لوگوں کے لعاب میں، ان کے تھوکوں میں برکتیں سمجھنے نے بڑے ہی لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ فرمایا کیا؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ بتوں کی پوجا پاٹ نے لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ فمن تبعنی، بس جس نے بھی میری اتباع کی ہے،
فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ مجھ سے ہے، وَمَنْ عَصَانِي، جس نے نافرمانی کی ہے، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بس میرے مالک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ جس نے میری اتباع کی وہ تو مجھ میں سے، ہم میں سے، لیکن جس نے میری نافرمانی کی ہے، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، میرے مالک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ فَبَكَى رسول اللہ، یہ آیت سننے اور پڑھنے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور روتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جا جبریل میرے محمد سے پوچھ لیجئے، علیم بذات الصدور ہونے کے باوجود، علام الغیوب ہونے کے باوجود پوچھتے ہیں، ما یبکیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جا میرے محمد سے پوچھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم سے، ما یبکیک، تجھے کس چیز نے رلا دیا ہے، کس چیز نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اے جبریل میں اس لیے رو رہا ہوں، رب امتی امتی امتی، اے اللہ عیسیٰ علیہ السلام امت کو یاد کرتے ہیں، یہ کلمات کہتے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ کلمات کہتے ہیں، اے اللہ میں محمد بھی اپنی امت کے لیے معافی کا طلبگار ہوں، میں بھی اپنی امت کے لیے کیا ہوں؟ معافی کا طلبگار ہوں، میں بھی اپنی امت کی بخشش کا طلبگار ہوں، دعا کرتا ہوں میری امت کی گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ ذرا کچھ وفا بندہ کرے نا تو جنت یقینی ہے، تھوڑی وفا کریں، ہم نے کرنی بے وفائی ہے، یہ ہم نے عہد کیا ہوا ہے کہ ہم نے گلی میں چوراہوں میں چیخیں مارنی ہے صرف محبت کے نام پہ اور عشق رسول کے نام پہ، صرف کیا کرنا ہے، لوگوں کو تنگ کرنا ہے کہ بھائی کوئی بندہ گھر سے نکل جائے اور ہمیں اتنا صرف کہے کہ بھائی نہ کرے یہاں شور گھر ہے، بس اتنا کہے ہم رولا بنا دیں، لیکن ایسا نہیں کرنے دیں، ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن سنائیں گے اور لوگ سمجھیں گے اور سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا امتی ہے میرے اللہ، میں بھی اپنی امت کے لیے معافی بخشش کا طلبگار ہوں۔ اللہ نے فرمایا جبریل دوڑ کے جا اور کہہ دے میرے پیغمبر سے کہ انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر انا سنرضیک، بے شک فی امت کا، ہم تجھے تیری امت کے بارے میں ایسا راضی کر دیں گے کہ ولا نسوءک، آئندہ کبھی بھی تجھے پریشان نہیں ہونے دیں گے، امت کے بارے میں ایسا راضی کر دیں گے کہ آئندہ کبھی بھی تجھے پریشان نہیں ہونے دیا جائے گا، آئندہ کبھی بھی آپ کے آنسو نہیں گرنے دیں گے۔ یا رسول اللہ، جبریل امین آتے ہیں، آپ سے یہ کلمات کہتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں، فرمایا عزیز علیک عزیز علیہ ما عنتم، آپ سے اتنی محبت و پیار کرتی ہیں کہ عزیز علیہ ما عنتم، آپ پہ وہ چیزیں گراں گزرتی ہیں جو تمہیں مشقت میں ڈال دیتی ہیں۔ ذرا اندازہ تو لگے قرآن کی الفاظ یہ ویسے ہی تو نہیں آئے، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، کعبۃ اللہ کے قریب آتے ہیں مطاف میں، اور مشرکین آ کے بڑے بڑے سردار کہتے ہیں کہ اے محمد، میں نے پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اللہ کے پاک پیغمبر کا امت میں حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جہاں پر آپ کا نام لیا جائے آپ بے ساختہ ہی کہہ دیا کریں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تاکہ کوئی مت کہے کہ یہ درود کے منکر ہے۔ ہم درود کے منکر نہیں ہیں، ہم درود مانتے ہیں، تم درود گاتے ہو، ہم درود مانتے ہیں، لیکن جہاں آپ نے حکم دیا ہے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے درود ادا کرتے ہیں۔ تم تو جگہ جگہ نہیں دیکھتے ہو، گانا شروع کر دیا آج کل، تو
ٹھیک ہے، کبھی درود پہ انشاءاللہ بات کروں گا، پورا جمعہ پڑھاؤں گا۔ فرمایا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتے ہیں، مشرکین نے کہا اے محمد آپ کو تب ماننے کے لیے تیار ہوں گے کہ یہ سامنے صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے، جس پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آپ نے اعلان کیا تھا یا ایھا الناس، اے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامران ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر عزتیں چاہتے ہو تو اسی کلمے میں ہے، امان چاہتے ہو تو اسی کلمے میں ہے۔ وہ لوگوں دنیا پہ کائنات کی حکومت کرنا چاہتے ہو، لا الہ الا اللہ کو منشور بنا لو، عرب و عجم تمہارے تابعدار ہو جائیں گے۔ اور کیا چاہتے ہو؟ جس پہاڑی سے آپ نے یہ آغاز کر رکھا تھا یہ ساری پہاڑی سونے کی بن جائے، تب ہم آپ کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اللہ کے پاک پہ اوپر اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں اے اللہ اگر میری امت، اگر ان لوگوں کا ماننا، ان کا ایمان قبول کرنا، اسلام قبول کرنا اس پہاڑ صفا کی پہاڑی کے سونے بن جانے پر موقوف ہے تو میرے مالک میں محمد یہ دعا کرتا ہوں کہ اس پہاڑی کو ان کے سامنے سونے کا بنا دے، سونے کا بنا دے۔ اللہ نے فرمایا جبریل دوڑ کے جا میرے محبوب کے پاس اور کہہ دیجئے میرے محبوب پیغمبر انہیں میں جانتا ہوں، جنہوں نے ماننا تو وہ آپ کو مان چکے ہیں، لیکن انہیں میں جانتا ہوں، ہاں یہ بات ٹھیک ہے میں سونے کی پہاڑی بنا دوں گا، ابھی بنا دوں گا، میری تو ان کہنے کی دیر ہے، پہاڑی سونے کی بن جائے گی، لیکن اس کے بعد اگر یہ نہ مانے ایک لمحہ بھی میرے محبوب مہلت نہیں دوں گا، انہیں غرق تباہ برباد کر دوں گا۔ اور یا دوسری بات یہ، دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر سونے کی پہاڑی نہ بناؤں تیرے امت کے لیے توبے اور رحمت کے دروازے کھول کے رکھ دوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے جب یہ الفاظ سنے تو فرمانے لگے لا بل باب التوبۃ والرحمۃ، اے اللہ سونے کی پہاڑی بھلے ہی نہ بن جائے لیکن میری امت کے لیے توبے اور رحمت کے دروازے کھلے رکھنے چاہیے، توبے اور رحمت کے دروازے کھلے رکھنے چاہیے، پہاڑی بھلے ہی سونے کی نہ بن جائے۔ اس لیے تو فرمایا ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کی ادائیں بھی بڑی عجیب ہے، آپ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، تمام لوگوں کے لیے آپ رحمت بن کے آ گئے۔ مسند احمد اور مستدرک حاکم کی ایک روایت بیان کرنے لگا ہوں، گرسیاں والوں غور سے سنیے گا۔ عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ایک نوعمر صحابی ہیں، چھوٹے کم عمر میں اسلام قبول کرتے ہیں اور اپنے چچا کی پرورش میں اور اسلام قبول کرنے کے بعد ظاہر نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ ہو سکتا ہے میرا چچا بھی ایمان لے آئے، لیکن انتظار کرتے کرتے روزانہ ہی جب آپ کے متعلق بات ہوتی تو یہ کان لگا کے سنتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں محمد کے بارے میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چچا کہتا بھائی جا تو کیا کرتا ہے، لیکن ایک دن یہ صبر نہیں کر سکا، یہ ٹھہر نہ سکے اور اپنے چچا کو کہتے ہیں یا امی میں نے بڑا ہی انتظار کیا میرے چچے کہ آپ ایمان لے آئیں گے، آپ اسلام قبول کر جائیں گے، لیکن آپ کے دل پہ پٹی لگ چکی ہے، آج کے بعد میرا یہ اعلان سن لے، جس ہستی کے پیچھے تو ہر وقت لگا رہتا ہے میں عبداللہ اسی ہستی کا غلام بن گیا ہوں، میں اسی ہستی کا کیا بنا ہوں، غلام بن گیا ہوں۔ چچا نے کہا ہاں ٹھیک ہے، لیکن دیکھ لینا میرا کھاتا ہے، میرا پیتا ہے، میرا کپڑا پہنا ہوا ہے، وہ ناز و نخرے میں پلنے والا بچہ
وہ پیار و محبت میں پلنے والا بچہ اب چچا کہہ رہا ہے تو میرا کھا رہا ہے. وہ کہنے لگا آج کے بعد نہیں کھاؤں گا, تیرا گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں. چچا نے کہا جا رہا ہے لیکن یہ لباس بھی تم میرا پہنا ہوا ہے. قمیص اتار کے پھینک دی, یہ تیری قمیص لے لے. لیکن چچا کہنے لگا نہیں, صرف قمیص تو نہیں ہے, تو نے جو تہبند شلوار پہنی ہے یہ بھی اتار دی. صحابہ کرام نے کیا سختیاں برداشت کی. واللہ العظیم بندہ کہہ کے ڈر لگتا ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ شلوار تہبند بھی اتار لی ہے. وہ جب شلوار اتارتے ہیں اوپر دیکھتے ہیں اللہ آج تیری محبت میں, آج دین کی محبت میں, آج تیرے محبوب کی محبت میں میرے لباس کو اتارا جا رہا ہے. اے اللہ تو گواہ بن جا کہ میں نے اپنی عزت کو تو لٹا دی ہے, میں نے اپنا لباس لٹا دیا ہے, لیکن تیرے محبوب کے دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور لباس اتار کے یوں سو کر کے بیٹھے ایک سائڈ پہ. ماں آتی ہے, ماں تو ماں ہوتی ہے. ماں تو نام ہی کیا ہے, پیار کا نام ہے. ماں تو نام ہی محبت کا ہے, ماں تو نام ہی شفقت و محبت کا ہے. ماں آتی ہیں اور اپنے قرآن چادر کے 2 ٹکڑے کرتی ہیں. ایک ٹکڑے سے اپنے سطر کو ڈانپ لیتے ہیں, دوسرا ٹکڑا اوپر کرتے ہیں. اس لیے لقب بنتا ہے عبداللہ ذوالبجادین. بجادہ چادر کے ایک ٹکڑے کو کہا جاتا ہے بجادین 2 ٹکڑے والے, جنہوں نے چادر کے 2 ٹکڑے کر کے اپنے وجود کو ڈانپ لیا تھا. اپنے وجود کو ڈانپ کے اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس چلتے ہیں اور اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اللہ کے رسول آج تیری محبت میں میرا لباس اتارا گیا ہے. اللہ کے رسول کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں عبداللہ تو نے گاٹے کا سودا نہیں کیا ہے, بلکہ تیری عزت اگر دنیا میں چچے کے سامنے نہیں رہی ہے, تیری عزت عرش کے مالک نے حقیقت میں اور بڑھا کے رکھ دی ہے. حقیقت میں تیری عزت مالک نے اور بڑھا کے رکھ دی ہے. غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ جاتے ہیں اور پھر اللہ کا کرنا ایسا تھا شہید ہوتے ہیں. صحابہ کرام سے فرمایا آپ نے کہ دفن کرو انہیں. عبداللہ نے کفن میں انہیں کفن پہنا. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیسے کفن میں اسے رکھ دے کہ ان کے پاس تو 2 ٹکڑے ہیں چادر کے. اللہ کے رسول اپنے چادر اتار کے دیتے ہیں کہ عبداللہ کو اس چادر میں ڈال کے دفن کر دو. میں کہتا ہوں قربان جاؤں عبداللہ, اور میں قربان جاؤں مالک تیری اداؤں پہ. جب اتارنے پہ آ گیا پوری لباس عبداللہ کی اتار کے رکھ دی ہے, اور جب پہنانے پہ آ گیا نوازش پہ آ گیا محمد الرسول اللہ کی وہ چادر جس کے متعلق قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر, ایک کمبل اوڑھنے والے میرے پیارے محبوب پیغمبر, ایک چادر اوڑھنے والے میرے محبوب پیغمبر, جس چادر کے تذکر قرآن نے کیے آج وہی چادر اللہ کے محبوب پیغمبر نے عبداللہ ذوالبجادین کو دی ہے کہ عبداللہ ذوالبجادین کو اسی میری چادر کے اندر دفنا دو. یہ کمال نہیں ہے, یہ رب کی نوازشات نہیں ہے. آپ بھی آزما کر دیکھیے تو عید پر ڈٹ کے کھڑے ہو جائیے. اللہ کیا آپ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیے, پھر دیکھنا کمالات کیا ہے, پھر انوارات دیکھنا اللہ کرتے کیا ہے. لیکن ہم نے کیا دیکھا ہے, ٹھیک ہے, جدھر بس یہ رشتہ داری ہے. خدا کی قسم اس دن میں نے دیکھا کافی لوگ بیچارے دوست ایسے تھے, میرے دوست نے مجھ سے تعلق رکھا ہے, وہ ایسے لوگوں کے بیچ جا رہے تھے نہ وہ کسی نعرے کا جواب دے رہے تھے کہ وہ مجبوری کیا, صرف مجبور, مجھے پتہ لگ رہا تھا یہ مجبوری بس رشتہ داریوں سے, ٹھیک ہے, بس یہ جلوس میں نہیں ہوگا ناجائز کام. وہ ایسے بیچارے جا رہے تھے, مجھے رونا آ رہا. آپ دیکھیے تو صحیح, جب اللہ کے دین کا معاملہ آ جائے, جب آپ سے محبت کا معاملہ آ جائے, پھر رشتہ داریوں کو نہیں دیکھنا ہے. جب عبداللہ کا سکا چچائیں ٹکرا کے چلے گئے, جب دفن ہوتے ہیں تو رسول اللہ کی چادر میں دفن ہوئے,
اور یہ وہ صحابی ہیں، 5 صحابہ ایسے ہیں جن کو دفن کرنے سے پہلے رسول اللہ خود ان کی قبر مبارک میں اترے ہیں۔ ان 5 صحابہ میں ایک عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آپ خود ان کی قبر میں اترے ہیں اور انہیں قبر میں اتارا گیا، قبر میں دفن کیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ کو دفن کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم انی امسیت راضیا عنہ فرضا عنہ، اے اللہ میں محمد فرش بھی یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنے عبداللہ سے راضی ہو گیا ہوں، اے عرش کے مالک تو بھی میرے عبداللہ سے راضی ہو جا، تو بھی میرے عبداللہ سے کیا ہو جا، راضی ہو جا میرے اللہ۔ تو ساری کائنات کے خزانے جمع کیے جائیں، ساری کائنات کی محبتیں جمع کی جائیں، ساری کائنات کی پیاری رشتہ داریاں جمع کی جائیں، آپ کی محبت کے مقابلے میں کوئی چیز بھی نہیں ہے، آپ کی محبت کے مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں کہ آپ ہم سے کتنے محبت کرتے ہیں۔ جب دفن کرتے ہیں تو غالباً 2 روایتیں ہیں، ایک میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسری روایت میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ کہتے ہیں اور رو کے کہتے ہیں ہائے کاش، جب آپ کی زبان سے یہ دعا سنتے ہیں تو کہتے ہیں ہائے کاش عبداللہ ذو البجادین آج تیری جگہ اس قبر میں تو نہیں، ہم دونوں میں سے کوئی ایک پڑا ہوتا۔ اور آپ ہمارے لیے یہ دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آج ہم میں سے کوئی ایک پڑا ہوتا۔ ایسے ہی اللہ کے پاک پیغمبر کا ایک عاشق، آپ جو مدینے جاتے ہیں راستے میں ایک بچہ آ جاتا ہے، کبھی اونٹنی کے اس جانب آتا ہے، کبھی بائیں جانب ہوتا ہے، محبت بری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما بالک یا غلام، اے بچے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کبھی یوں دیکھتا ہے مسکراتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کیا ہو گیا تمہیں؟ بچہ کہنے لگا احبک یا رسول اللہ حبا جما، اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر تو محبت میں مشکلات بھی برداشت کرنے پڑتی ہیں، یہ تو تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ کہنے لگا میں ہر قسم کے امتحان کے لیے تیار ہوں۔ آپ اونٹنی سے اترتے ہیں اور تلوار ہاتھ میں دیتے ہیں کہ جا اپنے ماں باپ کا سر قلم کر کے لے آ۔ بچہ فوراً دوڑتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قف یا غلام، اے بچے ٹھہر جا، میں دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ میں محمد کا مقصد کسی کے ہاتھ سے ان کے ماں باپ کا سر قلم کروانا نہیں ہے، لیکن میں دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جو میں محمد سے پیار کرتے ہیں وہ کسی بھی امتحان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کسی بھی امتحان کے لیے تیار، اور انہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی محبت میں ماں باپ آ جائیں، اگر آپ کی محبت میں بھائی آ جائیں، بہنیں آ جائیں، اگر آپ کی محبت میں رشتہ دار آ جائیں، بھید دلک ٹکرا دو، لیکن آپ کی محبت چھوٹنے نہ پائے، ٹکرا دو۔ تو فرمایا اب یہ بچہ، یہ طلحہ ابن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ نے فرمایا میرا مقصد یہ نہیں ہے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ نے پوچھا بھائی وہ محبت کا دعوے دار کہاں گیا؟ نظر نہیں آ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ وہ بچہ تو بڑا بیمار ہو گیا ہے، بیمار ہے کافی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے معلوم نہیں ہے، آئیے اس بچے کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں قربان جاؤں طلحہ ابن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہے تو ایک بچہ لیکن شان اتنی زیادہ ہے کہ آئے رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بما اپنے صحابہ کرام خود چل کر تیرے خیمے میں تشریف لا رہے ہیں، چل کر آ رہے ہیں۔ آپ آتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ فراش پہ پڑے ہیں، بستر پہ پڑے ہیں۔ آپ نے پوچھا طلحہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ کوٹ کوٹ کے روتے ہیں۔ اللہ کے رسول تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں
آپ روتی کیوں ہیں؟ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں۔ فرمانے لگے میں رو اس لیے رہا ہوں، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ موت میرے سر پہ منڈلا رہی ہے، اللہ کے رسول اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں مر رہا ہوں، بلکہ رو اس لیے رہا ہوں کہ آپ کو دیکھنے کے بعد یہ قسم کھائی تھی کہ جب آپ میرے علاقے میں مہمان بن کر آئیں گے میں آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ آج آپ مہمان بن کے تو میرے گھر تشریف لا چکے ہیں، لیکن میں بستر مرگ پہ پڑا ہوں، آپ کی خدمت نہیں کر سکا ہوں۔ ہم نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، تسلی دی، سر پہ ہاتھ مار کے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ جب جا رہے تھے آپ تو باپ کے کان میں کہا کہ اگر طلحہ گزر جائیں مجھے کہنا، میں جنازہ پڑھنے کے لیے آؤں گا، جنازہ پڑھانے کے لیے میں آؤں گا۔ بیٹے نے باپ سے اصرار شروع کر دیا، کیا کہا آپ نے؟ بڑے اصرار کے بعد والد نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر آپ کی انتقال ہو جائے تو مجھے بلا لیں۔ فرماتے نا میرے ابا آپ کو خبر نہیں دینی ہے، کیونکہ راستے میں آپ کے بڑے دشمن ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس یا میرے جنازے کے لیے آنے کی وجہ سے راستے میں آپ کی دشمن آپ کو تکلیف پہنچا دے۔ آپ نے بالکل انہیں خبر نہیں دی، فوت ہو گیا، وصیت کے مطابق دفن کیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ بھائی وہ کیسا ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گیا ہے، دفن ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کا جنازہ پڑھوں گا۔ آئے جاتے ہیں طلحہ ابن برا کے قبر پہ جنازہ ادا کرتے ہیں، آپ صحابہ کرام کو لے کے جاتے ہیں اور طلحہ ابن برا کے قبر پر کھڑے ہو کے جنازہ پڑھتے ہیں، اور جنازہ پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہم للق طلحہ بحیث تضحک الیہ وہو یضحک الیک۔ اے اللہ آج میں نے اپنے طلحہ کو جدا کر دیا ہے، آج میرا طلحہ مجھ سے الگ ہو گیا ہے اور تیرے پاس آ گیا ہے، میرے مالک تو میرے طلحہ سے اس طرح معاملہ فرما دے بحیث تضحک الیہ وہو یضحک الیک، کہ میرا طلحہ اللہ تیری طرف دیکھ کے مسکرا جائے اور میرے مالک تو میرے طلحہ کی طرف دیکھ کر مسکرا جائے۔ یہ تو آئے کہ اللہ کے رسول ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنا محبت کرتے ہیں، لیکن ہم نے محبت کا بدلہ کیا دیا؟ خرافات، بدعات، شرکیات، جس سے ہم کسی صورت چھوڑ نہیں سکتے۔ ایسے لوگ بیٹے ہوں گے خدا کی قسم جو چھوڑنا چاہتے ہوں گے اور نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک بار تہیہ کر لو اور آج سے یہ عزم کر لو نہیں کریں گے، کوئی بدعت نہیں کریں گے، کوئی بدعت نہیں کریں گے، کسی بدعتی کا ساتھ نہیں دیں گے، کسی بدعتی کا تعاون نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے بدعتی کی تعظیم کی صرف اسے کہا السلام علیکم حضرت ٹھیک ہو، اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا۔ ٹھیک ہے، صرف تعظیم کی، اس کا ادب کیا، چھوڑ دے۔ آج سے یہ ارادہ کر لے کہ آپ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں تو آپ سے اللہ نے معیار مقرر کیا ہے۔ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، آپ سب کہتے ہیں ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا اگر مجھ سے پیار کرتے ہو قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو، بلکہ فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ جب رسول اللہ کی اتباع کریں گے، اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔